تو ناظرین سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ لفظ ہے جس کو انسان اگر 41 مرتبہ پڑھ لے تو پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں، وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ وہ یا باطنو پڑھ لیتا ہوں میں تو۔ ابھی یا باطنو پڑھتے ہیں؟ جی یا باطنو۔ یا باطنو، ماشاءاللہ یہ ایسا ایک وظیفہ ہے، یہ یا باطنو دیکھا میں نے، اس سے عمل ہوا ہے، مجھے فائدہ ہوا ہے؟ تو فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ۔ نام کیا آپ کا؟ میرا نام محمد سیف ہے۔ محمد سیف بھائی صحیح فرما رہے ہیں دوستو۔ یا باطنو آپ 41 مرتبہ صبح کو جب اٹھیں تو پڑھ لیں یا باطنو۔ پیٹ میں جو بیماریاں ہوں گی نا وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب جب آپ کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے اور یہ پڑھیں گے یا باطنو 41 مرتبہ تو ساری بیماریاں آپ کی کیا ہے پھر دور ہوتی نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ جو ہے نا، یہ دین اسلام ہے، کسی حکیم کی دکان نہیں ہے کہ کوئی نسخہ جو آپ کا آزمودہ ہے، پسند آ گیا، آپ نے عوامی سطح میں پیش کر دیا، لوگوں کے سامنے عام کر دیا۔ باطن یقیناً اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لیکن یہ بات کہنا کہ نہیں 41 مرتبہ اگر آپ اس دعا کا یا اس لفظ کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو شفا ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات بتایا کس نے؟ کیا دین اسلام کے اندر ہم اپنی مرضی اور منشا سے جو چیز چاہیں اچھا سمجھ لیں، اس کو لوگوں کے سامنے عوامی سطح میں پیش کر دیں، وہ چیز مقبول ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اتھینٹک ایسی چیزیں بتاؤں گا، بالکل پروف کے ساتھ، قرآن اور حدیث سے، کہ کن چیزوں سے یا کن الفاظ کے ساتھ اگر آپ درد کی جگہ پر دعا پڑھتے ہو ہاتھ رکھ کر کے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ اگر کہیں درد ہو اس جگہ پر آپ بسم اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ ہاتھ رکھیں اور بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ دعا اگر آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوگی، مرض الموت میں مبتلا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تیسری دعا سورہ فاتحہ آپ پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خلق کے سورہ ہیں، یہ صورتیں پڑھ کر کے بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں درد ہے، تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، جادو کا اثر ہے نا، یا نظر بد کا اثر ہے، آیت الکرسی آپ پڑھیں۔ اگر کہیں کوئی درد ہو تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ کر کے دم کریں، جہاں آپ کو تکلیف ہو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر ہمیں اپنی مرضی اور منشا سے کوئی چیز زبردستی شامل نہیں کرنا چاہیے دین کے نام پر۔ نہیں یہ چیز ہے یا باطنوں آپ اتنی بار پڑھو گے تو شفا ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ دین ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جیسے بتائی ہے، ہاں میں نے ابھی یہ بات ذکر کی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نام برکت والے ہیں، رب العالمین کے نام کے ذریعے سے بھی دعا کی جائے شفا ملتی ہے، لیکن یہ تعداد، یہ گنتی کس نے متعین کیا اور کہاں سے آپ نے متعین کر لی؟ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو دین کے نام پر بہت ساری بدعات اور خرافات لوگوں میں رائج کرتے ہیں۔